بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرما گئے۔ آپ کی قوم پر فرعون کی حکمرانی تھی، حتیٰ کہ اس کو نجومیوں نے بتا دیا کہ ایک بچہ فلاں وقت پیدا ہوگا اور بنی اسرائیل کے گھرانے میں ہوگا، تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ اس ظالم نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچے قتل کرا دیے، لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی فرما دیا اور ظالم فرعون کے ہاتھوں سے بچا کر زندہ بھی رکھا۔ آپ کی پرورش ہوئی اور آپ مدین کے علاقہ کی طرف فرعون سے بچ کر ہجرت کر گئے۔ خلاصہ کہ تمام زندگی اور تمام قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور قوم فرعون سے اذیتیں و تکلیفیں پہنچتی رہیں۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اسی طرح قبول فرما لی اور فرعون اور قوم فرعون کو دریا میں غرق فرما دیا، اور اسی دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو بچا کر کافر و ظالم قوم سے نجات بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو اس وقت وہ ایک غیر محفوظ اور غیر ذی زرع علاقہ تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے موقع پر اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس شہر کو ایسا امن والا شہر بنا دیا کہ اس جگہ جنگ و جدل کو حرام فرما دیا، اور یہاں تک کہ حرم میں جانوروں اور پرندوں
کے شکار کو بھی منع فرما دیا اور درختوں کے کاٹنے کو بھی منع فرما دیا، اور انواع و اقسام کے پھل دنیا بھر سے اس جگہ پہنچتے ہیں، وہ پھل جو کہ آپ کو دنیا میں کہیں نہ ملے، وہ آپ کو حرم میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دفعہ اکیلی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کہیں تبلیغ پر چلے گئے تھے، واپس آنے میں دیر ہو گئی، پریشان تھے، پیچھے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، شاید مریم بھوکی رہی ہوگی، نیند بھی آئی ہوگی یا نہیں۔ جب آپ حجرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم محراب کے اندر بیٹھی ہوئی بے موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے محراب کے اندر، وجد عندہا رزقا، تو اس کے پاس رزق پایا، قال، تو اس کے پاس رزق پایا، قال یا مریم انّی لکی ھذا، پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، تو اللہ اس بڑھاپے میں مجھے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، اور بیٹا بھی جو پاکیزہ اور طیب ہو، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، اور بیٹا بھی جو پاکیزہ اور طیب ہو، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔